دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ گناہوں سے معافی سے متعلق کسی پروگرام میں آپ نے یہ ارشاد کیا تھا کہ قرآن میں جس معافی کا ذکر ہوا ہے وہ ان گناہوں سے متعلق ہے جو اللہ کے ساتھ معاملات میں ہوتے ہیں۔ جو انسانوں کے ساتھ کسی معاملے کے ساتھ گناہ ہوں گے یا جرم ہوگا، اس کا معاملہ خود اسی انسان کے متعلقہ انسان ہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ اس بات کا کہیں قرآن میں علیحدہ سے ذکر ہے کہ انسانوں کا معافی کا معاملہ الگ ہے اور خدا کے ہاں جو گناہ کیے جاتے ہیں ان کا الگ ہے؟ اگر ذکر موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ علماء اس بات کو یعنی کہ بیان نہیں کرتے، لوگوں کو متوجہ نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑی بنیادی بات ہے اور بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے انسان کے لیے، یہ بات جاننا ہے۔ اس میں غالباً سمجھنے میں ایک جگہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ بات میں نے قرآن کے بارے میں نہیں کہی، احادیث میں جو بشارتیں آئی ہیں ان کے بارے میں کہی۔ قرآن مجید میں تو ایک پورا قانون بیان ہوا ہے۔ مثلاً یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی جذبات میں آ کے گناہ کر لیا، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، یا ملون السوء بجہالہ، اس میں بھی فوراً اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے لازم کر رکھا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ اگر موت تک ٹالتے رہو گے اور جب سکرات طاری ہونے لگیں گے، نزع کا عالم ہے، اس میں توبہ توبہ کرو گے تو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے درمیان میں خاموشی اختیار کی ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے اور انسان ماخوذ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بیم و رجا کے درمیان کی کیفیت ہے، اس میں لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح بڑے گناہوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے جو لوگ بچتے ہیں تو نکفر عنہم سیئاتہم، ان کی سیئات یعنی صغیرہ گناہ، چھوٹی غلطیاں، سد ذریعہ کے قواعد کی خلاف ورزی سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان میں یہ بتا دیا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کے لیے بھی، اور جس میں 3 بڑے گناہ گنوا دیے ہیں، اس میں شرک ہے، اس میں قتل ہے، اس میں زنا ہے، تو یہ بتا دیا ہے کہ معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات ہر جگہ لگی ہوئی ہے کہ معافی تلافی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کا مال ہضم کر لیا ہے اور اب آپ نماز میں سر سجدے میں ڈال کے کہیں کہ معاف کر دے لیکن وہ مال تو میں نہیں دوں گا، تو یہ چیز بالکل خلاف عقل ہے۔ یعنی معافی بھی مانگیں، تلافی بھی کریں، اور خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ توبہ کریں، اصلاح بھی کریں، یعنی اپنے معاملے کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ یہ قرآن میں باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب روایتوں میں ظاہر ہے نہ سیاق ہوتا ہے نہ سباق ہوتا ہے، تو کسی وقت بشارت نقل ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم نے توجہ دلائی ہے کہ گناہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن کا معاملہ صرف پروردگار کے ساتھ ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ آدمی نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق تلف کیا ہے یا کسی کی کسی چیز کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے حدیثوں میں جہاں تہاں وعیدیں موجود ہیں۔ یہاں تک ہے کہ اگر آپ نے ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، ناجائز قبضہ، تو وہ توق بنا کے گردن میں ڈال دی جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ متعلق آدمی سے معافی بھی مانگیے، اور اگر اس کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے یا کوئی آپ نے اس کا حق تلف کیا ہے تو اس کی تلافی بھی کریں۔ تو معافی اور تلافی یہ ہے اصل میں پوری توبہ۔ تو توبہ ہوگی تو تب توقع کی جا سکتی ہے کہ گناہ معاف ہوگا، یہ پوری بات ہے۔ اللہ کے معاملات میں تو تلافی یہی ہے کہ آپ کی مثال کے طور پر نماز قضا ہوئی تھی تو آپ نے نماز پھر پڑھ لی، یہ تلافی ہے نا۔ ہمارے ہاں جو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی نمازیں زیادہ دن کے لیے قضا ہو گئی ہیں، چھوڑ دی ہیں، اس نے قضا ہو گئی ہیں، تو یہ صحیح تعبیر بھی نہیں ہے۔ جیسے لوگ غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھا، تو تلافی کے لیے کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی تلافی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی تھا نا، یہ بالکل سادہ قیاس ہے کہ اگر بندے کا حق ہے تو اللہ کا حق بھی اسی طرح ادا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا حق آپ کے ذمے ہے تو وہ بھی ادا کریں، اس کے ساتھ توبہ کریں، اس کے ساتھ معافی مانگیں، اس کے ساتھ نیکی کریں۔ بعض چیزیں البتہ ایسی ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ سیئات کی نوعیت کی ہیں، یعنی وہ سد ذریعہ کے احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتی ہیں یا صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر اجتناب کرو گے، کبائر سے اجتناب کرو گے،
ویسے ہی معاف کر